اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لا جناح نہیں گناہ علیکم تم پر، ان اگر تم طلاق دو، نساء عورتیں، معلوم جو نہ تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا، او یا تفریض مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، ومتعوہن اور انہیں خرچ دو، اللہ پر، موسع خوشحال، قدرہ ان کی حیثیت، وعلی اور پر، مقتر تنگ دست، قدرہ اس کی حیثیت، متاعً خرچ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازمی، اللہ پر، محسنین نیکوکار۔ ترجمہ: کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر، اور ان کو کچھ خرچ دو مقدار بال اس کے موافق، اور تنگی والے پر اس کے موافق جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، لازمی ہے نیکی کرنے والے پر۔ خلاصہ تفسیر۔ حکم نمبر 33 طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر کے وجوب اور عدم وجوب کا بیان ہے۔ طلاق قبل الدخول کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ زوجین میں یکجائی اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نکاح کے وقت مہر مقرر کی مقدار متعین نہیں کی گئی یا مقدار متعین کی گئی۔ پہلی صورت کا حکم اولاً مذکور ہے، یعنی تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا، سو اس صورت میں مہر اپنے ذمے مت سمجھو اور صرف ان کو ایک فائدہ پہنچاؤ، صاحب وسعت کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور تنگ دست کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور تنگ دست کے ذمے اس کی حیثیت ہے ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا جو قاعدہ کے موافق واجب ہے، خوش معاملہ لوگوں پر، یعنی سب مسلمانوں پر، کیونکہ خوش معاملگی کا بھی سبھی کو حکم ہے، مراد اس سے ایک جوڑا کپڑوں کا دینا ہے۔ اور دوسری صورت کا حکم یہ ہے، اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو اس صورت میں جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب ہے اور نصف معاف ہے، مگر دو صورتیں اس مجموعی حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف بھی معاف کر دیں، تو اس صورت میں نصف بھی واجب نہ رہا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے، یعنی خاوند پورا مہر ہی اس کو دے دے، تو اس صورت میں خاوند کی مرضی سے پورا ہی مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور اے اہل حق، تمہارا اپنے حقوق کو معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ معاف کرنے سے ثواب ملتا ہے اور ثواب کا کام کرنا ظاہر ہے کہ تقوی کی بات ہے۔ اور آپس میں احسان اور رعایت کرنے سے غفلت مت کرو، بلکہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ رعایت کرنے کا خیال رکھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں، تو تم اگر کسی کے ساتھ رعایت و احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر تم کو دیں گے۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ طلاق کی مہر اور صحبت کے لحاظ سے 4 صورتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے 2 کا حکم ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ نہ مہر مقرر ہو نہ صحبت و خلوت ہو، دوسری یہ کہ مہر تو مقرر ہو مگر صحبت و خلوت کی نوبت نہ آئے، تیسری یہ کہ مہر بھی مقرر ہے، صحبت کی بھی نوبت آئے اور اس میں جو مہر مقرر کیا پورا دینا ہوگا۔ یہ حکم قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر معین نہ ہو، صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی، اس میں مہر مثل پورا دینا ہوگا، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے اس کا بیان بھی ایک دوسری آیت میں آیا ہے۔ مذکورہ آیت میں پہلی 2 قسموں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مہر کچھ واجب نہیں مگر زوج پر واجب ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے، کم از کم یہی کہ ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔ دراصل قرآن کریم نے اس عطیے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے، البتہ یہ بتلا دیا ہے کہ مالدار کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دینا چاہیے جس میں اس کی ترغیب ہے، اور صاحب وسعت اس میں تنگی سے کام نہ لے۔ حضرت حسن نے ایسے ہی ایک واقعہ متعلقہ عورت کو 20,000 کا عطیہ دیا اور قاضی شرعی نے 500 درہم کیا، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔
وَإِن اور اگر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو من قبل پہلے ان کے تمسوہن انہیں ہاتھ لگاؤ وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریضۃً مہر فنصف تو نصف ما جو تم نے مقرر کیا الا سوائے ان یہ کہ یعفونا وہ معاف کر دے او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ جو بیدہ ان کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کے گرا و اور ان اگر تعفو تم معاف کر دو اقرب زیادہ قریب للتقوی پرہیزگاری کے ولا تنسوا اور نہ بھولو فضلا احسان کرنا بینکم بہم ان بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا۔ تو ترجمہ، اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے مہر تو لازم ہوا آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے، مگر یہ کہ درگزر کرے عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص جس کے اختیار میں ہے گرا نکاح کی یعنی خاوند، اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے، اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ دوسری صورت جو حکم دیا گیا ہے جس میں عورت کا مرد کے مہر نکاح کے وقت جو مقرر ہوا ہے اس کو قبل صحبت و خلوت صحیحہ کی طلاق دے دے تو مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف مرد کے ذمہ واجب ہوگا، البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا دے دے تو اختیاری بات ہو جائے گی، جیسا کہ آیت الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، مرد کا پورا مہر دینے کو بھی معاف کرنے کے لفظ سے شاید اسی لیے تعبیر کیا کہ عام عادت عرب کی یہ تھی کہ مہر کی رقم شادی کے ساتھ ہی دے دی جاتی تھی، تو طلاق قبل از خلوت کی صورت میں وہ نصف واپس لینے کا حقدار ہو گیا۔ اب اگر وہ رعایت کر کے اپنا نصف واپس نہ لے تو یہ بھی معاف کرنا ہی ہوگا، اور معاف کرنے کو افضل اور اقرب للتقوی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ معافی علامت اس کی ہے کہ تعلق نکاح کا قطع کرنا بھی احسان اور حسن سلوک کے ساتھ ہو، جو مقصد شریعت اور موجب ثواب عظیم ہے، خواہ معافی عورت کی طرف سے ہو خواہ مرد کی طرف سے ہو۔ الذین بیدہ عقدۃ النکاح کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ولی عقدۃ النکاح الزوج یعنی عقدہ نکاح کا مالک شوہر ہے۔ یہ حدیث دارقطنی میں اور بروایت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ منقول ہے، اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے بھی قرطبی سے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ نکاح مکمل ہو جانے کے بعد نکاح کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کا مالک شوہر ہے، طلاق وہی دے سکتا ہے، عورت کا طلاق میں کوئی اختیار نہیں۔ حافظوا تم حفاظت کرو علی الصلاۃ نمازوں کی و اور صلاۃ نماز وسطیٰ درمیانی و اور قوموا کھڑے رہو للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار۔ ترجمہ، خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے، اور کھڑے رہو اللہ کے ادب میں۔ خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ حکم نمبر 36 نمازوں کی حفاظت کا بیان آیا ہے، اس سے آگے پیچھے طلاق وغیرہ کے احکام ہے، درمیان میں نماز کے احکام بیان کرنا اشارہ اس طرف ہے کہ مقصود اصل توجہ علی الحق اور معاشرت اور معاملات کے احکام سے علاوہ اور مصلحتوں کے ان توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے، چنانچہ جب ان کو خدائی احکام سمجھ کر عمل کیا جائے گا تو توجہ لازم ہوگی، پھر یہ کہ ان احکام میں ادائے حقوق عباد بھی ہے اور حقوق العباد کے اتلاف بھی درگاہ الہی سے دوری ہوتی ہے، جس کے لوازم میں سے حق و اب دونوں کی طرف سے بے توجہی ہے۔ چونکہ نماز میں یہ توجہ زیادہ ظاہر ہے اس لیے اس کے درمیان میں لانے سے اس توجہ کے مقصود ہونے پر زیادہ دلالت ہوگی، تاکہ بندہ اس توجہ کو ہر وقت پیش نظر رکھے۔ یہاں پر بیان ہو جاتا ہے کہ محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز یعنی عصر کی خصوصاً، اور نماز میں کھڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ پھر اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح سے بھی بن سکے، خواہ قبلے کی طرف منہ ہو یا نہ ہو، گو رکوع و سجود صرف اشارہ سے ہی ممکن ہے، پڑھ لیا کرو۔ اس حالت میں بھی تم اس پر محافظت رکھو، اس کو ترک مت کرو۔ پھر جب تم کو بالکل اطمینان ہو جائے اور اندیشہ جاتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی ادائے نماز اس طریقے سے کرو جو تم کو مطمئنان کی حالت میں سکھلایا گیا ہے، جس کو تم پہلے سے نہ جانتے تھے۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہے کہ کثرت سے علماء کا قول بعض احادیث کی دلیل سے یہ ثابت ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ اس کی ایک طرف دو نمازیں دن کی ہیں فجر اور ظہر، اور اس طرح ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں مغرب اور عشاء۔
اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی گئی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ وقت کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے اور عاجزی کی تفسیر حدیث میں سکوت کے ساتھ آئی ہے۔ اسی آیت سے دنیا میں باتیں کرنے کی ممانعت ہوئی، یعنی پہلے کلام کرنا درست تھا اور یہ نماز کھڑے کھڑے اشارے سے جب صحیح ہوگی جب ایک جگہ کھڑے ہو سکیں گے اور اس میں سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ پست کرے اور چلنے سے نماز نہیں ہوگی، البتہ جب ایسا ممکن نہ ہو، مثلا لڑائی کا وقت ہو، تو نماز کو قضا کر دیا جائے گا، دوسرے وقت پڑھ لیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔